لبیک یا حسین لبیک یا حسین کی صداؤں سے گونج اٹھا بنگلور کا حضرت قدوس صاحب عیدگاہ۔ چشتی نہیں ہے، اب کوئی نظامی صابری نہیں ہے، اب جتنے بھی ہیں سب کے سب حسین ہیں۔ جی ہاں دوستو، لبیک یا حسین لبیک یا حسین کی صداؤں سے گونج اٹھا بنگلور کا حضرت قدوس صاحب عیدگاہ۔ 11ویں عظمت اہل بیت کانفرنس کا شاندار طریقے سے پروقار طریقے سے اختتام۔ مدرسہ سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی خدمات کو سلام۔ ایک مسلک حسین کے سائے میں آئیے، ایک مسلک حسین کے سائے، جتنے مسلک ہیں سب اسی کے سائے میں، اس کے باہر ہے کچھ نہیں۔ ایک مسلک حسین کے سائے میں آئیے، ایک مسلک حسین کے سائے میں آئیے، مینار اختلاف ہے پرچم نئے نئے، مینار اختلاف ہے پرچم نئے نئے۔ محترم ناظرین، 4 اور 5 اگست 2023 بروز جمعہ اور ہفتہ بنگلورو کے حضرت قدوس صاحب عیدگاہ میں سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت 11ویں عظمت اہل بیت کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ ملک کی مختلف ریاستوں سے علماء کرام، مشائخین اعظام، صوفیاء کرام، شعراء کرام، سجادگان، عمائدین قوم و ملت نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مقرر خصوصی آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث اعظم علامہ مولانا سید محمد طلع اشرف اشرفی الجیلانی کچوچا شریف اتر پردیش کے خطاب نایاب سے سامعین نے، حاضرین نے خوب استفادہ کیا۔ آپ نے واقعہ کربلا پر روشنی ڈالتے ہوئے عظمت اہل بیت، محبت اہل بیت، صفات اہل بیت، تعلیمات اہل بیت کو دلوں میں اتار لینے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی تلقین کی۔ آپ نے کہا کہ حضرت امام حسین ایک شخصیت کا نام نہیں بلکہ کردار کا نام ہے، جس کے پرچم تلے تمام مسلک، مکتب فکر، تمام خیال کے لوگ جمع ہو سکتے ہیں، متحد ہو سکتے ہیں۔ اس عظیم الشان اجلاس میں امریکہ سے آئے مولانا سید شاہ عماد الدین قادری الجیلانی نے اردو زبان اور انگریزی زبانوں میں تقریر فرماتے ہوئے کہا کہ دین اور دنیا میں کامیابی کا ذریعہ اہل بیت سے محبت ہے۔ اس کانفرنس کے منتظم اور سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے صدر الحاج عتیق احمد نے کہا کہ پچھلے 11 سالوں سے عظمت اہل بیت کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ اہل بیت کے سلسلے میں غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، ہر مسلمان کے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا کی جائے اور تمام مسلکوں کو، مکاتب فکر کو اور تمام مسلمانوں کو اہل بیت کے بینر تلے جمع کرتے ہوئے اہل بیت کے بینر تلے جمع کرتے ہوئے ملک اور ملت کو اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا جائے۔ جنوبی نیوز رپورٹ۔
ألا أخبركم بخير الناس عما وعمة. ألا أخبركم بخير الناس خالا وخالة. ألا أخبركم بخير الناس أبا وأما. Should I not inform you of the best people amongst you who have the best grandparents, grandfather and grandmother? Should I not inform you of the best creation, the best people who have the best uncle and the best aunt? Should I not inform you of the best uncle maternal side and best aunt maternally? And should I not inform you of those who have the best father and the best mother? Allahu Akbar. And then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam goes on to explain who those relationships are for. And he talks about the best jadda wa jadda, the best grandparents, the best grandparents. And then that he says, it is Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and Khadija bin Khuwaylid alayhi salam. That the best, those people who have the best grandparents is the one who has for a grandfather Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and for a grandmother they have Sittana Khadija al-Kubra radiyallahu ta'ala anha. And then he goes on to say, those are the ones who have the best uncle and the best aunt. He says it is Ja'far ibn Abi Talib as an uncle and Hani as the aunt. And he goes on to say, those who have the best mother and the best father on the face of earth is the ones who have for a mother Sittana Fatimah al-Zahra radiyallahu anha wa alayhi salam, and for father they have Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah al-kareem radiyallahu ta'ala anhu. And so Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam then goes on to say, towards the culmination of this beautiful hadith, he says, their grandparents, they are the ones who are going to Jannah. وجدهما في الجنة وعمهما في الجنة وعمتهما في الجنة وخالهما في الجنة وخالتهما في الجنة وأبوهما في الجنة وأمهما في الجنة وهما في الجنة وهما, and those are the ones whose names are Al-Hasan wal-Husayn. They are Al-Hasan wal-Husayn. So their grandparents are the ones who are going to be in Jannah. Their uncles are going to be in Jannah. Their aunts are going to be in Jannah. Their uncle from the maternal side is going to be in Jannah. Their aunt from the maternal side is going to be in Jannah. Their father is going to be in Jannah. Their mother is going to be in Jannah. And then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam then says, وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ, and those who love them will be in Jannah. Subhanallah. So a guarantee Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is bestowing upon the ummah that those of you who express their love for Ahlul Bayt will be in Jannah. What more do you want as an excuse, as a justification, as a reason, as an evidence for the love of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and Ahlul Bayt? Rasulullah at another place says, أحب الله لما يغفوكم من نعمه. Love Allah subhanahu wa ta'ala for what Allah has bestowed upon you, from the bounties that Allah has given, from the ni'mah that Allah has given. Love Allah subhanahu wa ta'ala. He's given you life. He's brought you from nothingness to life. Allah tabarak wa ta'ala ने हमको आदम से वजूद में लाया. जब कुछ न थे वहां से लाया है. जिस्म दिया, जान दिया, रूह दिया, अकल दिया, फहम दिया, समझ दिया, खूबसूरती दी, ज़हानत दी, सारी चीजें नेमतें अता फरमाई और हमको उम्मत हबीब बनाकर भेजा. तो ये सारी नेमतें अल्लाह ने बख्शी है, इसके एवज में अल्लाह से मोहब्बत करो. Love Allah for the sake that He has given you everything that you didn't even imagine. And then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, love me for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. For I am the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Love me for the sake of Rasulullah, for I am the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. And then Rasulullah says, love my Ahlul Bayt for my sake. और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना मेरी खातिर.
इससे बढ़ के और क्या चाहिए हमसे? हमारे दीन का जुज है हुब्ब अहले बैत। हमारे नमाजें हो, रोजे हो जाएंगे कबूल। ये सारे मोहम्मद तो है, फराइज है, करना है। ऐ सुनियो, नमाज की पाबंदी करना जरूरी है। ऐसा हमारा ईमान मुकम्मल हो नहीं सकता कि हम दावा करें ईमान का और अल्लाह के अल्लाह ने जो हम पर फराइज रखे हैं, जो हम पर जरूरियात रखे हैं, जो तकल्लुफात दीनी रखे हैं, उसको तर्क कर दें और दूसरे फरूरी कामों में हम तवज्जो करें और उसको ज्यादा इसरार करें, उसको मुझसे करें। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला expects us and has obligated upon us to pray 5 times daily, to fast in the month of Ramadan, to give zakat when you can afford to perform hajj when you can afford to. Allahu Akbar. But all of that would not be complete if we were not to have the love of Ahlul Bayt in our hearts. If, al-'iyadhu billah, those who fulfill all these fara'id, all these obligations, and they harbor a hatred, al-'iyadhu billah, al-'iyadhu billah. I seek Allah's refuge even from the thoughts to have hatred for Ahlul Bayt. Iman is not mukammal. Iman is not kamil. Iman is not complete. Allah subhanahu wa ta'ala in the ayah Mubarakah, when He says, which I had the privilege of reciting at the onset of my bayan, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا, that I don't ask you, O Prophet, say to the Sahaba. Obviously, at that point, Allah subhanahu wa ta'ala is commanding Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, addressing the Sahaba. But He is in fact addressing the Ummah till Qiyamah. Until the end of time, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. Ya Rasulullah, they ask, Ya Rasulullah, you have given us this, you have brought us from darkness to light. You've given us hidayah. We were dwelling in sin. We were killing our innocent girls. We were disrespecting women. We were disrespecting elderly. We were cheating. We were murdering. We were pillaging. We were killing people. And you have given the hidayah. You've taken us from the path of Jahannam, hellfire, to the path of hidayah, towards Jannah, towards Noor, ila liqa'illahi azza wa jal. Ya Rasulullah, how can we repay you? How can we give back to you? And the wahi, Sayyidina Jibreel comes down and says, tell them, O Prophet of Allah, La as'alukum alayhi ajra. I do not seek any reward from you. I have my reward from Allah. I did not want anything from you. I do not want any reward from you. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Except that I want you to have complete love for my Ahlul Bayt. You see, there are many words, terms that you can use. Ishq, muhabba. It's interesting that Allah subhanahu wa ta'ala does not use those words. It says, mawadda. In simple terms, it is not just love with an intention, love with a purpose, but it is love unconditional. It is love complete. It is holistic. It is comprehensive. Mukammal muhabbat. बगैर किसी गर्ज के लिल्लाह अज़्ज़ा व जल. मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, तो जब मेरा बादशाह हुसैन है तो फकीरों से नहीं. हुसैन क्या है? हिंदुस्तान के बादशाह से कम हो, सुल्तानुल हिंद से कम हो, अताए रसूल से कम हो. गरीब लोग कहेंगे तुम मेरे जद के बारे में जानना चाहते हो, मेरे बाबा के बारे में जानना चाहते हो, नबी के नवासे के बारे में जानना चाहते हो. सुनो, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनत हुसैन, दीपनाक हुसैन, सरदार नगाद, दस्तर दस्ते यदीद, हक्का के बुलाए लाइलात हुसैन. पर्शियन में, फारसी जबान में शाह का मतलब भी है, बादशाह का मतलब भी है. फर्क क्या है? शाह का मतलब तो बादशाह है, मगर पर्शियन में है क्या कि जिसकी हुकूमत हुदूद में हो, जिसकी हुकूमत दायरे में हो, जिसकी हुकूमत हदों में हो, उसे शाह कहते हैं. और जिसकी हुकूमत की हदें पता ना चले, सरहदें पता ना चले, हमें उनकी हदें पता ना हो, उसे कहते हैं बादशाह.
جیسے مثال کے طور پر یہ بھی پرانا علاقہ ہے، ہمیں جب میسور کو یاد کرنا ہوتا ہے تو شیر میسور ٹیپو سلطان کو یاد کرتے ہیں۔ وہ راجا ہے، بادشاہ ہے کہ نہیں ہے؟ مانتے ہیں نا؟ شیر میسور ٹیپو سلطان بادشاہ، بہت مجاہد شخصیت، میسور کا شیر کیا ہندوستان کا بھی شیر کو اللہ نے کیا جگہ عطا کیا تھا۔ ہم بادشاہوں کا نام لیتے ہیں تو لے کے نکل جاتے ہیں، مگر جب جناب ٹیپو سلطان کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت ٹیپو سلطان، ہے نا؟ ہم نام لیتے ہیں، بڑی محبت سے نام لیتے ہیں۔ اللہ نے بہت کچھ عطا کیا تھا، مگر وہ بادشاہ بھی تو تھے، ہے نا؟ مگر اس کے باوجود کہتا ہوں تاریخ الصدر مخدوم غوث العالم ہے، مگر حدود میں ہے، سمجھے آپ؟ اسی طرح بہت سی خانقاہیں ہیں، میں ہر خانقاہوں کو سلام کرتا ہوں، میں ہر خانقاہوں کو عقیدت کی نظر سے دیکھتا ہوں، میں ہر خانقاہوں کا ماننے والا ہوں، چاہے قادری ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے سہروردی ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے مداری ہو، چاہے نظامی ہو، چاہے جنیدی ہو، چاہے عامری ہو، چاہے صابری ہو، چاہے اشرفی ہو، چاہے برکاتی ہو، چاہے رضوی ہو، میں خانقاہوں کا مخالف نہیں ہوں، میں ہر خانقاہ کو چاہنے والا ہوں، مگر جتنی بھی خانقاہیں ہیں ان میں بیٹھے ہوئے پیر مجھے پوچھے ہو تو میں کہوں گا 28 محرم آنے والی، ہمارے سید خلیل رشید صاحب نے کہا ہم نے یہ پروگرام 18 محرم کو رکھا ہے، میاں اس لیے رکھا ہے کہ وہ قریب ہے، جملے تھے کہ کیا ہے اس قریب ہے، اس لیے ابھی کر دیتے ہیں تاکہ پھر جانا ہے تو وہاں اس کی تیاری کرنی ہے۔ سید خلیل رشید صاحب کو 28 محرم یاد، 28 محرم یاد، کیونکہ تعلق ہے مخدوم اشرف جہانگیر سلطانی سے۔ ایک مہینہ گزرے گا لوگ بریلی کی ٹرین پکڑ لیں گے، 25 سفر آ گیا، ربیع اول آئے گا، صابری چلیے شریف کی طرف، 14 ربیع اول آئی تو قطب الاقطاب کے ماننے والے مہرولی کی طرف، پھر 11ویں آ گئی تو قادری غوث اعظم کا دیار دیکھ رہا ہے، 6 رجب آ گئی تو چشتیوں نے حاجی بکرا شروع کیا، اجمیر سے پہنچ گئے۔ ہم نے اپنے مریدوں کو اپنی خانقاہوں میں لیبل لگا کر تم اشرفی ہو، ہم سے مرید ہو، اشرفی ہو، 28 محرم یاد رکھنا، تم صابری ہو، 13 ربیع اول یاد رکھنا، تم قادری ہو، 11 ربیع الاول آخر یاد رکھنا، تم چشتی ہو، 6 رجب یاد رکھنا۔ ہم نے اپنے مریدوں کو، چاہنے والوں کو اپنی خانقاہوں میں بند کر کے ان کو ان کی تاریخوں سے لگا دیا، کوئی 28 محرم، کوئی 25 سفر، کوئی 13 ربیع اول، کوئی 14 ربیع اول، کوئی 11 ربیع الاخر، کوئی 6 رجب، جس بزرگ کی جو تاریخ ہے اس کے ماننے والے ان تیار دربار میں کھڑے ہیں، مگر جب استقبال کیسے کرنا ہے جملے کا میں نے کیا بتایا اس ایسے سب مل کر جملے کا استقبال کرنا۔ میں کہنا کیا چاہتا سنو، ہم نے اپنے مریدوں کو، چاہنے والوں کو اپنے بزرگوں کی تاریخوں سے لگا کر خانقاہوں کے دروازے بند کر دیے، مگر جب محرم کا چاند نظر آیا تو سارے دروازے ٹوٹ گئے۔ لبیک 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 یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سارے دروازے ٹوٹ گئے، ساری حدیں مٹ گئی، سرحدیں ختم ہو گئی، پیر کے سامنے مرید کھڑا ہو گیا، حضرت میں عامری تھا، حضرت میں جمیری تھا،
حضرت میں قادری کشتی نقشبندی دوربندی ابو للائی مداری نظامی صابری اشرفی بنیادی نقوی تھا، مگر اب محرم کا ٹائم نظر آ گیا، اب قادری نہیں ہے، اب کوئی چشتی نہیں ہے، اب کوئی نظامی صابری نہیں ہے، اب جتنے بھی ہیں سب کے سب حسین ہیں۔ اور اسی طرح تمام جانتے ہی سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین اللہ جتیخ احمد صاحب یہ بہت مصروف رہتے ہیں، اس کے باوجود دیکھیے 3 مہینے سے لگاتار اس پروگرام کا جو پروگرام بنانے میں جو ہے دن رات لگائے ہیں، ان کو بھی آپ تمام کی جانب سے سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن یعنی 11واں عظمت اہل بیت ایوارڈ میں علامہ سید طلحہ صاحب سے ادب گزارش کروں گا کہ چیئرمین صاحب کو یہ ایوارڈ سے نوازے۔ آپ تمام اپنی دعاؤں میں خاص دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے چیئرمین صاحب علی جناب عتیق احمد صاحب کے بازوں میں اللہ تعالیٰ اور طاقت دے، آمین، اور ان کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے، تاکہ قوم ملت کا جو درد رکھتے ہیں انشاءاللہ ہندوستان میں سارے کرناٹک میں ہی نہیں سارے ہندوستان میں گھوم کر جو ہے یہ خود غریبوں کے گھروں کو جاتے ہیں، غریبوں کو نہیں بلاتے ہیں، یہ خود غریبوں کے گھر تک جا کے جو ہے غربا کی خدمت کر رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ ایک بہت اہم مسئلہ تھا کہ آج ہم الگ الگ فرقوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، اس کا وجہ کیا ہے؟ تو اس کو ہم نے جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں اسلام کو تب تک ہم نے اس کو مکمل نہیں کر سکتے، نہ دنیا میں ہم کامیاب رہیں گے نہ آخرت میں کامیاب رہیں گے۔ اس کو ہم نے مدعا بنا کے اہل بیت کانفرنس ہم نے شروع کیا ہے۔ الحمدللہ آج دیکھ سکتے ہیں کئی مقرر آئے ہیں اور آج کا بیان ویری کلیئر تھا کہ لوگ جو غلط ذہن بنا کے رکھے ہیں اہل بیت کے متعلق آج اس کو انہوں نے واضح طور سے اس کو ایک دم کلیئر کیا کہ عشق محبت رسول خدا کی افضل ہے اور ضرورت ہے۔ اگر آپ کو توحید میں کامیاب ہونا ہے کہ پروردگار عالم کوئی بھی چیز چاہے وہ کلمہ ہی رہے وہاں پہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا نہیں کیا، تو اگر آپ توحید کریں گے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق دل میں نہیں ہے تو آپ کی توحید مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ اور اس کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں عشق اہل بیت بہت ضروری ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، جیسا حضرت نے آپ کہا کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ کہہ دو لوگوں سے کہ کوئی ہم نے آپ سے اجرت نہیں مانگتے لیکن بس مانگتے ہیں تو عشق اہل بیت اور عشق پنجتن، یہ بہت ضروری ہے کہ سب لوگ اس کو اپنائیں، اپنے آپ کو ماننے والے کو کوئی ایک فرقہ اور ایک مسلک میں مت بانٹیے، یہ سب پورا اگر کریں گے تو تب دین اسلام مکمل ہوتا ہے۔ یہی بات انہوں نے پیش کی ہے، اور کس طرح سے انسان کو اگر کامیاب بننا ہے تو اس کو کیریکٹر بنانا ہے، ایک کیریکٹر کا نام حسین ہے۔ یہی حضرت نے بھی آپ کو سامنے اس کو پیش کیا کہ آپ دن تمام جھوٹ بولیں گے، لوگوں کی پراپرٹیاں کھا لیں گے، اپنے سگے سمبندوں کی پراپرٹیاں کھا لیں گے اور کہیں گے کہ میں حسینی ہوں، تو حسینی نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنے گھر والوں کے آج کئی، کیونکہ میں نے مدرسہ قائم کیا ہے، کئی لوگ یہ شکایت لے کے آتے ہیں کہ ہمارے سگے بہنوں کا مال ہمارے سگے بھائی نے لے لیا ہے، ہمارے چچا کا، تایا کا، پھوپھا کا۔ اگر باہر آ کے کہیں گے کہ میں توحید میں پکا ہوں، دن رات نمازیں پڑھ رہا ہوں، دن رات میں عشق رسول میں ہوں، دن رات میں اہل بیت کے عشق میں ہوں، لیکن آپ کیریکٹر ہی نہیں بنائے تو باقی چیز ہم نے جو محنت کی ہے یہ سب بیکار ہے۔ پہلے کیریکٹر بنائیے۔ یہی درس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ نے چل کے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ سے کربلا محلہ تک انہوں نے پہنچا،
अब आप देख सकते हैं क्यों छोड़ा उन्होंने मदीना मुनव्वरा, वहाँ लड़ी झगड़ा कुछ भी हो, अमन और रहमत की जगह है, इसलिए उन्होंने छोड़ा, क्योंकि फसाद नहीं चाहते थे। हर मौके पे, हर कदम पे वो हज को ख़राब माहौल नहीं ख़राब करना चाहते थे। अल्लाह का घर है, बड़े हुर्मत वाला घर है, तो वहाँ से निकल के फिर इतनी दूर तक गए कि वहाँ तक उन्होंने कंप्लीट अपने पूरे मिशन में उन्होंने अपने बेहतरीन कैरेक्टर का उन्होंने एक मिसाल उन्होंने पेश किया सारी दुनिया के लिए, क़यामत तक के लिए। इसको मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग जो भी इस प्रोग्राम में अटेंड किए हैं या अटेंड नहीं किए हैं, जो नहीं अटेंड किए हैं, मैं चाहता हूं कि आप हमारे से जुड़िए, इस प्रोग्राम्स में शामिल कीजिए, अपने कैरेक्टर को बुलंद कीजिए। यही दुनिया की बहुत अहम ज़रूरत है। चाहे हम रूबरू प्रोग्राम करें, रूबरू करने से पहले हमने कुछ प्रॉब्लम्स थे तो हमने रूबरू स्टार्ट किए हैं, लेकिन स्टार्ट करने के बाद जो हम देख रहे हैं मियाँ बीवी के जो मसले मसाइल, उसको व्यापार बना के काफ़ी लोग बैठे हैं। ये इस्लाम कभी नहीं सिखाता। माया मोहब्बत घर में लीजिए। एक ज़माना था जॉइंट फैमिलीज थी, एक ज़माना था कई घरों में बरकतें थी। मैं खुद मेरे नाना का वाक़या बोलता हूँ कि घर में तकरीबन 80 या 90 लोग खाते थे और सिर्फ मेरे नाना हुजूर एक सिंगल इंसान थे जो कमाते थे। तो घर में काफ़ी बरकतें थी, क्योंकि बुज़ुर्गान दीन औलिया इकराम की चाहत थी, अहले बैत की चाहत थी, तो घर में परेशानियाँ दूर रहते थे, घर में बरकतें रहती थी। आज सबको छोड़ दिए हैं, सब पढ़ लिए हैं, समझते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन इंटेलिजेंट हो रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन घर भर के परेशान हैं। कल एक हजरत आए थे, टेबल मेरे स्टेज पर बैठ के काफ़ी 15 मिनट मेरे से बात किए थे। बहुत बड़े इंजीनियर हैं, वो मेरे सीनियर भी रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि घर में क्या क्या, हालांकि बहुत माल कमाया है, लेकिन घर में उससे ज़्यादा परेशान है। तो आप समझ सकते हैं घर में ये सब बुज़ुर्गान दीन, औलिया इकराम, इश्क़ अहले बैत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और जो 5 फ़राइज़ है, इसको भी ज़रूरी है। तौहीद को छोड़ के आप बाकी को मुकम्मल नहीं कर सकते, या तौहीद को लेके रिसालत को छोड़ के, रिसालत को छोड़ के अहले बैत को लेके आप मुकम्मल कामयाब नहीं हो सकते। हम सब यही मैसेज देना चाहते हैं, इन सब को थामो, और जो इसको मानते हैं उनसे आप दूर मत भागो, दूर भाग के अपने एक को मसलक मत बनाओ। क्योंकि आप रूबरू में मैं देखता हूँ कि पहले पूछते हैं कि आप फलाने हैं, फलाने हैं, फलाने हैं। क्यों ये नहीं कहते हैं कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले, कलमा पढ़ने वाले अपने आप को क्यों बांट के रहें? बांटो मत, सब एकजुट रहो। और इसीलिए मैं रूबरू में आप देख सकते हैं, मैंने कोई भी स्टॉल मसलक से मैंने नहीं बांटा है, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन से और अपने हुनर से बांटा है, मैंने मसलक से नहीं बांटा है। अल्लाह के वास्ते मसलक में मत बांटो, एकजुट हो। अल्लाह का नाम रसूल खुदा से जुटा है, जो जोड़ के अल्लाह ने खुद रखा है, उसको आप उसको अलग करके दुनिया को मत दिखाओ। बस अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, क्योंकि 11 साल से मुसलसल ज़ैनब फाउंडेशन इस तरह के प्रोग्राम करता आ रहा है, क्योंकि आप शोरा को पूरे मुल्क से बुला रहे हैं, क्या कभी आपने प्रोग्राम किया कि इस मैसेज को आप दूसरे शहरों में भी जाएंगे, हिंदुस्तान के, वहाँ पर प्रोग्राम करेंगे, इस मोहब्बत का पैगाम को आप बांटेंगे? दुनिया में या हिंदुस्तान में बोलूँगा, बेंगलुरु शहर में बोलूँगा, करोड़पतियों और अरबपतियों की कोई कमी नहीं है। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह की हिदायत उनको भी हो जाए। मैं अकेला नहीं हूँ कि इतनी पूरी जितनी भी नेमतें हैं लेके घर जाने वाला। और मैं हर दुआ में यही कहता हूँ कि परवरदिगार आलम जितनी भी हम उम्मत मुस्लिमा है, इनके जो भी परेशानियाँ हैं, जो मुसीबतें हैं, जो भी हैं, उनके ज़मीनी आसमानी बलाएँ हैं, घर के परेशान, जो भी लोग, अब मदरसा खोलने के बाद एक मरकज़ बन गया है, लोग आके सुनाते हैं। मैं भी बहुत बिजी इंसान हूँ, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा भी घर है, बीवी बच्चे सब हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम मैंने जो तौहीद भी रखा है, रिसालत भी रखा है, अहले बैत भी रखा है। मैं ये समझता हूँ कि मेरे घर में खूब बरकत है वक्त की भी, इसीलिए मैं मेरे घर को भी वक्त दे रहा हूँ, मैं आप सबको भी वक्त दे रहा हूँ, मेरे मदरसे को भी वक्त दे रहा हूँ, और तमाम जितने सोशल सर्विसेज हम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कोविड में एक बच्चा नहीं गया, तकरीबन 70 लोग पैकिंग करते थे, 25 से 30 लोग खाना लंगर चलाते थे घर में, और कंटिन्यूस हमने चलाए। और हमने तवक्कल तो अल्लाह ही हमारे जान और माल की, अगर घर में भी सो के लोग अपनी जान गंवा ले। मैं यही सोच रहा था, परवरदिगार आलम तेरे जो जितनी भी खल्क है उसकी मैं खिदमत में जाऊं, अगर मेरा आखिर है तो उसी में जाने, तो मैं खिदमत करते करते मैं इस दुनिया से गुजरूंगा।